العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آج دنیا میں عیسوی تقویم کا نیا سال شروع ہوا ہے. 1 جنوری ہے. جمعہ کے دن سے شروع ہو رہا ہے یہ سال اور 31 دسمبر کو بھی جمعہ ہی ہوگا، یعنی جمعہ سے شروع ہو کے جمعہ پہ پورا ہوگا. اللہ تعالی اس سال کو بھی تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے. ہم سب کو بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. ہم لوگ بڑے عجیب ہیں. حالانکہ ہجری قمری تقویم کے حساب سے 1 محرم سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، مگر اس سال کو شروع کرتے ہوئے لوگ مسلمان کہلانے والے بھی فائرنگ کرتے ہیں، گولیوں سے استقبال کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. دعا کرو، کوئی نیک کلمہ کہو، کوئی نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو، گولیوں سے فائرنگ کر کے استقبال، یہ سمجھ نہیں آیا.
اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال اس سال میں اللہ تعالی ہم سب کو اس کورونا کی وبا سے مکمل نجات عطا فرما دے۔ تفسیر میں آپ سن چکے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، سچ کو نہیں مانتے، ان کے لیے کہا گیا کہ تم زمین میں ذرا گھوم کے تو دیکھو، کیسی کیسی آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں جو زمین میں دھسا دی گئی، مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے سبق سیکھو، اپنے آپ کو بہتر کرو۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہاں اس طرح رہنا چاہیے جیسے مسافر کہ اپنا وقت آئے گا، میں نے آگے چلے جانا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود میں نے آپ کو کہا فرعون کی لاش موجود ہے، پھر بھی سبق سیکھتے نہیں، عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب آپ ان پر غم نہ کھائیے اور ان کے مکر سے، ان کی چالوں سے اپنا دل تنگ نہ کیجیے۔ یہ جو پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو قیامت آئی ہوئی ہے، قریب ہے۔ یہ قیامت کرتے ہیں، یہ کیا سہ سکتے ہیں؟ کیا ان میں اتنا دم ہے؟ کیا ہیں یہ؟ تو ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو فرما دیجئے جس قیامت کو کہہ رہے ہو وہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو۔ بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کتنے آثار قیامت کے ظاہر ہو رہے ہیں، کیسے کیسے۔ تو سمجھدار وہی ہے جو اپنا وقت ضائع نہ کرے، جو گزر گیا اس پہ شرمندہ ہو جائے، جو موجود ہے اس کو ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حال جانتا ہے، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کی نظر، کیمرے کی نظر، جاسوس کی نظر سے آپ چھپ سکتے ہیں، رب کی نگاہوں سے چھپ سکتے نہیں، اس کو سب معلوم ہے۔ اور یہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے، سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے علم، ذاتی طور پر وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ میں کیا کروں گا، کیا ہوگا، میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، اللہ نے وہ پہلے سے لکھ دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب لکھا ہوا ہے تو ہم وہی کر رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے، تو آپ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہیں اپنے ارادے سے۔ آپ کو جتنا ارادہ اور اختیار ملا ہے آپ اس کے مطابق کر رہے ہیں، تو آپ کے ارادے کے استعمال پر ہی جزا اور سزا ہے کہ آپ کو جزا یا سزا ملے گی تو کس طرح، جو آپ کا اپنا عمل ہے اور ارادہ ہے۔ لکھا ہوا آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں وہی کر رہا ہوں؟ آپ تو کر رہے ہیں اپنے ارادے سے، اسی پر پکڑ، اور آپ کو پوری سمجھ دی گئی، فرق کرنے کی تمیز دی گئی، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کتاب مبین، لوح محفوظ، اس کو مبین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام علوم غیبیہ، وہ ان لوگوں پر ظاہر کر دیتی ہے جو اللہ کی عطا سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کا حال نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، تو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک دو باتیں سنائی تھی۔
جو آپ کو یاد ہوں گی کہ جن کی وہاں نظر ہے وہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں اور دعا کر کے بدل بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو شان دی ہے، وہ خود سے کمال نہیں رکھتے، وہ رب تعالیٰ کے اتنے پیارے کہ رب تعالیٰ ان کی بات کو ٹالتا نہیں۔ بیٹا آپ برا نہ ماننا، آپ کی اس پہ جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس پہ جانور بنا ہوا ہے، اس کو الٹا کر کے پہن لو، مہربانی۔ میری بار بار نظر جا رہی ہے تو وہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ ٹوپی پہنے آپ، لیکن اس کو الٹا کر کے پہن لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے اس کو کیوں تحریر کیا کہ اس کے پیارے اس کی عطا سے دیکھ لیں؟ اس کو محفوظ کیوں کیا؟ تاکہ اس کے پیاروں کو یہ شان ملی ہے وہ دیکھ لیں، ورنہ رب تعالی کو تحریر کی حاجت نہیں۔ سیدھی سی بات، اللہ بھولتا نہیں ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس کو تحریر کی حاجت نہیں ہے۔ ایک انسان کے لیے جس کا اللہ نے دماغ بنایا ہے، اس دماغ کے لیے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آپ آج ٹیلی فون لیتے ہیں، اسمارٹ فون، کسی میں 16 جی بی، کسی میں 32 جی بی، کسی میں 128 جی بی، کسی میں 512 جی بی گیگا بائٹ میموری ہے کہ اتنی جو یاداشت اس فون میں جمع ہو سکتی ہے۔ 1 ٹیرا بائٹ کی بھی آ گئی، پہلے جی بی تھا پر ٹی بی کہہ دیا، ٹیرا بائٹ کی بھی آ گئی، اس میں بہت کچھ جمع ہو سکتا ہے، اتنا کہ انسان پریشان ہو جائے۔ 1 ٹیرا بائٹ میں اتنا کچھ۔ کہنے والوں نے کہا کہ انسان کے دماغ میں 10 لاکھ گیگا بائٹ جگہ ہے، جتنا انہوں نے اندازہ کیا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، یہ تو بتانے والے نے کسی نے کہا۔ اب اس ایک وقت میں کروڑوں باتیں انسان یاد رکھ سکتا ہے، یہ رب کے بنائے ہوئے دماغ کی شان ہے۔ رب تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ وہ کچھ بھولتا نہیں۔ تو اس نے یہ کتاب یہ کیوں لکھا؟ تاکہ اس کے پیارے دیکھ سکیں، اس میں یہ سب کچھ ہے۔ اس کو ظاہر نہ ہوتی تو مبین نہ کہا جاتا کہ وہ روشن کھلی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔